بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238۔ ان مبارک آیات میں ہم تفصیل کے ساتھ میاں بیوی کے آپس کے معاملات، اختلافات، جھگڑے، مسائل، جدائی، پھر ان مسائل کا حل اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان مسائل کے درمیان میں انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ تو دنیا میں آزاد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور غلام بن کر اس زمین پر آیا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، اے ایمان والو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہو، والصلاة الوسطی، اور خاص طور پر درمیان والی نماز، وقوموا للہ قانتین، اور اپنے اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ جھک کر، خشوع اور خضوع کے ساتھ، جس میں ظاہری طور پر انسان کا ادب بھی نظر آ رہا ہو اور حقیقت میں جو دل کا ادب ہے کہ دل اپنے رب کی طرف کتنا متوجہ ہے، اللہ کے سامنے کتنا جھکا ہوا ہے، تو یہ چیز خاص طور پر ذہن میں رہے۔ وقوموا للہ قانتین، کہ اپنے رب کے سامنے ادب کے ساتھ جھک کر کھڑے ہونا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ایسے حالات ہوں کہ تم خوف کی حالت میں ہو، حالت جنگ میں ہو، دشمن تم پر حملہ آور ہے، تمہیں اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے، تم اپنے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت میں بھاگے پھر رہے ہو، دشمن سے دفاع کر رہے ہو، مقابلہ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس بات کو مت بھولنا کہ جنگ تو ہر قوم لڑتی ہے، خطرہ ہر کسی کو ہوتا ہے، اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت تو ہر قوم کرتی ہے، لیکن ایک ایمان والے میں اور ایک جو ایمان سے محروم ہے اس میں فرق یہی ہے کہ ایمان والا اس حال میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا۔ تو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کسی خوف کی حالت سے گزر رہے ہو تو فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو تم چلتے پھرتے اپنی نماز ادا کر لو، قبلہ کی طرف رخ نہیں ہو رہا، دشمن کے ساتھ جنگ میں مصروف ہیں، دشمن اتنی دیر کے لیے بھی موقع نہیں دے رہا کہ اللہ کو سجدہ کر لیا جائے، قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر نماز ادا کر لی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرِجَالًا، تو میدان جنگ میں بھاگتے دوڑتے اپنا دفاع کرتے ہوئے جس طرف بھی رخ ہے چلتے چلتے اپنی نماز پڑھتے رہو۔ او رکبانا، اگر تم سواریوں پر ہو، اپنی سواریوں پر سوار ہو، گھوڑوں پر سوار ہو، یا آج کے زمانے کے حساب سے جو جنگوں میں سواریاں استعمال ہوتی ہیں کہ جس سواری پر بھی سوار ہو وہیں پر اپنی نماز ادا کرتے رہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، ہاں جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں امن عطا فرما دیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو پھر اپنے رب کو، اپنے اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسا کہ تمہیں سکھایا گیا ہے کہ قبلہ کی طرف کھڑے ہونا، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا، پھر اللہ کے نبی نے سکھایا کہ ہاتھ باندھ کر عاجزی کے ساتھ جھک کر کھڑے ہونا، پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنا، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا، پھر وہاں پر اللہ کو یاد کرنا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہونا، پھر اپنے رب کی حمد بیان کرنا، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا، پھر وہاں پر اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنا، اس طرح جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے، پھر پورے آداب کے ساتھ پوری نماز ادا کرو جب تم حالت امن میں چلے جاؤ۔ ما لم تکونوا تعلمون، جبکہ اس سے پہلے تم اس طریقے کو نہیں جانتے تھے، تمہارے ہاں رسم و رواج اتنے بڑھ چکے تھے کہ تم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نماز کو بھول چکے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوتے ہوئے بھی تمہیں حضرت ابراہیم کی نماز یاد نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے۔ یہ بظاہر ظاہری حالات میں تو ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم رسم و رواج میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے، غفلت میں چلے گئے، ہمیں نماز کے آداب یاد نہیں رہے، نماز کا خشوع و خضوع یاد نہیں رہا، نماز کے طریقے میں کمزوری آ گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹ آؤ، جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے ویسے کرو۔ اب یہ بالکل میاں بیوی کے معاملات، نکاح طلاق کے معاملات ابھی آگے بھی بیان ہو رہے ہیں، ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیات لگا کر انسان کو یاد دلایا، ہم ایمان والوں کو یاد دلایا کہ تمہاری یہ دو ذمہ داریاں تو
ہر حال میں چلتی رہیں گی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کرنا اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ کے دشمنوں سے برسر پیکار رہنا، کہ ان چیزوں کو مت بھول جانا۔ یہ معاملات یعنی اپنے گھروں کے معاملات میں پڑھ کر پھر اللہ کو بھول جاؤ، پھر نماز کو بھول جاؤ، پھر نماز میں غفلتیں شروع ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کو بھول جاؤ، اللہ کے دین کی حفاظت کو، دفاع کو بھول جاؤ۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر حال میں، ہر قدم پر چلتے ہوئے سب سے پہلے اپنے دین کو مقدم رکھنا، اپنے دین کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی بسر کرنا، ایمان والے کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے۔ اور نماز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ پتہ چلے گا کہ یہ معاشرہ، یہ کافر لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں، تو کیسے پہچان ہوگی؟ نماز سے، کہ نماز کا وقت آتا ہے تو یہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، کافر اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ دوسرا، ایمان والے اور منافق، کہ ہیں تو سارے دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں، ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں؟ اب کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے؟ یہ فرق کس چیز سے نظر آئے گا؟ نماز سے۔ اب جو ایمان والے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان معاشرے، ان میں پتہ چلے گا کہ ایمان والے کون ہیں اور صرف اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے کون ہیں۔ یہ فرق نظر آئے گا جہاد کے وقت، کہ جب اللہ کے دین کی حفاظت کا موقع آئے، دشمن کی طرف سے حملہ ہو، اللہ کے دین کے نظام کو نافذ کرنا ہو اور کافروں کا مطالبہ ہو کہ آپ نظام کو ختم کرو، ہمارے مطالبات مان لو، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ایمان پر کون قائم ہے اور اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کون ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے یہاں پر شامل کر دیں کہ اپنی نماز کی حفاظت کر کے ثابت کرو اپنے آپ کو یہ کہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اور پھر اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی کر کے یہ بات ثابت کرو کہ یہ خالص ایمان والے ہیں، اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان اور ایسا اسلام نصیب فرمائے۔